کی تاریخ میں کبھی کسی حکومت کے زمانے میں اپوزیشن کی اتنی اے پی سیز جو ہیں وہ اتنے قلیل عرصے میں نہیں دیکھی ہوں گی، اور اس سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا تکلیف، پریشانی اور پیاس جو بجھ نہیں رہی، جو اربوں روپے کی منی لانڈرنگ سے بجھتی تھی حکومت سے باہر رہ کے۔ وہ آج آپ نے کل کچھ تصویریں بھی دیکھیں کہ اب تو وہ ایک انگلی کھڑی کرتے ہیں، پتہ نہیں اللہ کے نام پہ مانگ رہے ہیں یا ایک ہی برگر مانگ رہے ہیں۔ اور یہ وہی لوگ تھے جن کے ہیلی کاپٹرز کے اوپر پتیلے اور دیجکے اور چمچے اور کڑچھے ساتھ لے کے جاتے تھے ان پتیلوں اور دیجکوں کو مری تک۔ تو جب اپنا پیسہ ہوتا ہے تو اس ٹائم ایک انگلی کھڑی ہوتی ہے، اور جب اپنا پیسہ نہیں ہوتا تو اسلام آباد کے صحافیوں کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس، جس میں اب 4 انٹرویو 3 ہوئے ہیں، تو سارے دوست یہ اعتراض کر رہے تھے کہ چائے کا کپ بھی نہیں مل رہا، وہاں پہ ہر روز صبح کیسے کھابے جو ہیں وہ کھولے جاتے تھے۔ اینی ویز، میں اس پریس کانفرنس میں آپ کے سامنے 2 بنیادی چیزیں رکھنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 تو میں رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن اکٹھی ہو رہی ہے، ان کا ماضی کیا ہے، یہ ایک دوسرے کے بارے میں کیا کہتے تھے اور کیا کرتے رہے ہیں، اور زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا۔ دوسری بات یہ رکھوں گا کہ ہم نے 2 سال میں کیا کیا جس کی وجہ سے انہیں 5 اے پی سیز کرنی پڑ گئیں۔ ہماری پرفارمنس کیا ہے، ہماری کا مطلب پرائم منسٹر عمران خان کی۔ دیکھیے 2-3 چیزیں تو ذہن میں رکھنی ہے آپ نے کہ پرائم منسٹر نے یہ بہت دفعہ کہا، پرائم منسٹر عمران خان نے، کہ جب سارے چور اکٹھے ہو جائیں تو سمجھ لیں شہر میں کوئی ایماندار تھانے دار آ گیا ہے۔ اب یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان میں سے کون کون چور ہے، بلکہ وہ جو لسٹ نکالی وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے تھانے نے مطلوبہ لوگوں کی لسٹ نکالی ہوتی ہے۔ اس لسٹ میں جو سب سے بڑا چور ہوتا ہے اس کا نام اوپر رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو جا رہے ہیں اے پی سی میں، اگر آپ دیکھیں تو وہ اپنے قد کے حساب سے، چوری کے قد کے حساب سے بھی بڑے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ پاکستان کی وہ کرپٹ اشرافیہ کا گٹھ جوڑ ہے آج، جنہوں نے کبھی عام پبلک کے رائٹس جو ہیں ان کو اوپر نہیں ہونے دیا۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ نوزائیدہ سیاسی لیڈر بلاول بھٹو، جن کی چند سیٹیں بھی پنجاب میں نہیں ہیں، چند سیٹیں بھی نہیں ہیں، لیکن آپ قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ وہ شریف فیملی جو کسی زمانے میں شاید اپنے آپ کو فرعون سمجھتے تھے اس خطے کے، جو سمجھتے تھے کہ پنجاب جو کہ پاکستان کا 60-65% ہے، وہاں پہ اور کسی کا نام تک نہیں ہے، دوسری پارٹیوں کا مذاق اڑاتے تھے، آج بما اہل و عیال، چچا بتیجی KFC کے برگر کھاتے ہوئے، رستوں میں کھڑے ہو کے ایک ایک انگلی اوپر کرتے ہوئے سب بلاول بھٹو کی بارگاہ میں حاضر ہیں، آج اپنی پوری پارٹی لے کر وہاں حاضر ہیں۔ مانگ کیا رہے ہیں؟ NRO 34 بار 34 شکیں دے کے، جو فیٹف کا قانون، کالا قانون، جس کو یہ کہتے رہے کہ یہ ہمارے خلاف کالا قانون ہے، پاکستان کے لیے تو گرین ہے، کیونکہ اس نے پاکستان کی عوام کو اندھیرے کی بجائے روشنی میں لے کے جانا تھا۔ منی لانڈرنگ یہ پوری دنیا میں کوگنیزبل آفینس ہے، زیادہ تر ملکوں میں، مہذب ملکوں میں اس کو یہ کوگنیزبل آفینس نہیں چاہتے تھے، پولیس کی دست اندازی نہیں چاہتے تھے۔ اس کی وجہ بتاتا ہوں کیوں نہیں چاہتے تھے۔ آپ کو کچھ سٹیٹمنٹس ان کی پہلے ایک دوسرے کے بارے میں بتاتا ہوں، پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کرتے کیا رہے ہیں اس پیسے کے ساتھ۔ منی لانڈرنگ کے خلاف ان کو اصل میں اتنا مسئلہ کیوں تھا؟ منی لانڈرنگ ان کا اتنا ایشو کیا ہے؟ یہ کیا الفت مغل صاحب کا ایشو ہے؟ یہ شہباز گل کا ایشو ہے؟ یہ ذیشان بخش کا ایشو ہے؟ یہ عام لوگوں کا ایشو نہیں ہے۔ اگر آپ کا کوئی بھائی بھتیجا سعودی عرب میں ہے، دبئی میں ہے، اور وہ چند ہزار ریال بھیجتا ہے، تو آپ تو ڈنکے کی چوٹ پہ پروف کر سکتے ہیں وہ کہاں سے اس نے کمائے ہیں۔ تو منی لانڈرنگ تو 2 ہی لوگوں کا ایشو ہے، یا اسمگلروں کا ہو سکتا ہے یا کرپٹ لوگوں کا ہو سکتا ہے۔ تو منی لانڈرنگ سے انہیں ایشو رہا پچھلا پورے 3-4 مہینے کہ فیٹف کا قانون پاس نہیں ہونے دینا۔ اس سے پہلے آتے ہیں 2 اکتوبر 2011، محترم شہباز شریف صاحب نے کہا او زرداری، اغیار کے آگے یہ جھوٹا ہے، اغیار سے بھیک مانگتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اسلام آباد میں بیٹھے علی بابا اور 40 چور بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم انہیں بھاگنے نہیں دیں گے، یہ 2011 میں کہتے تھے۔
آج اسی اسلام آباد میں اسی علی بابا اور 40 چور کے گھر پہ حاضر ہو رہے ہیں. آج ان کو کہہ رہے ہیں 41واں چور مجھے بھی بنا لے مہربانی کر کے. کیونکہ دوڑ کیا ہے کہ 41ویں پہ کہیں بھتیجی مریم صاحبہ نہ بیٹھ جائیں کرسی پہ. درمیان میں دوڑ لگی ہوئی ہے. وہ لسٹ ایشو کرتی ہیں, یہ لسٹ کینسل کر دیتے ہیں ان لوگوں کی, پھر یہ نئی لسٹ ایشو کرتے ہیں. تو آج دوڑ شہباز شریف صاحب کی ہے کہ 41ویں چور کی کرسی پہ کس نے بیٹھنا ہے ان کے ساتھ. سب جانتے ہیں یہ کہ ڈاکہ زنی میں صدر زرداری کا کوئی اگر کسی دنیا میں کسی کو انعام مل سکتا ہے تو میرا خیال ہے وہ بلا مقابلہ منتخب ہو سکتے ہیں, ان کا مقابلہ نہیں ہوگا. ہاں ٹھگی, چور بازاری, جھوٹ میں مقابلہ ہو تو پھر شریف خاندان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. 3 مئی 2013 میں پاکستان کا کیا حشر کر دیا نواز شریف نے. کیا اس طرح لوگ غربت اور مہنگائی کی چکی میں پستے رہیں گے؟ یہ زرداری صاحب نے کہا, یہ بلاول نے کہا, معاف کیجئے گا. 6 اپریل 2017 اگر ترقی ہو رہی ہے تو بیرونی قرضے کیوں بڑھ رہے ہیں؟ ایکسپورٹ کم اور امپورٹ زیادہ کیوں ہو رہی ہے؟ 7 اکتوبر 2017 جب بھی مسلم لیگ نون کو حکومت ملی انہوں نے پاکستان کو کنگال کر دیا. یہ صدر زرداری کہہ رہے ہیں اس ٹائم کے. مولوی جن کا نام مولوی نواز شریف سمجھیے, یہ مولوی ضیاء الحق کی سیاست چاہتے ہیں. ضیاء الحق سے آپ کو سارے اختلاف ہو سکتے ہیں, فکری اختلاف ہو سکتے ہیں, لیکن مجھے تو کئی دفعہ سمجھ نہیں آتی ان کے ساتھ اپنا نام کیسے ملاتے. کم از کم فائنینشیل کرپشن کا تو ان پہ بھی الزام نہیں ہے. فکری ان کے ساتھ مجھے بھی کئی اختلافات ہیں, اسٹریٹجیکل اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن یہ اپنے نام ایک دوسرے کے ساتھ پتہ نہیں کیسے ملاتے ہیں ان کا. اس لوٹ مار ایسوسی ایشن کے سرکردہ رہنماؤں کا جو نظریہ ہے وہ بنیادی طور پر جھوٹ پر ہے. سیاست جھوٹ, ثبوت جھوٹ, گواہ جھوٹ, قطری لیٹر جھوٹ. وزیراعظم پاکستان کے معاون خصوصی شہباز کے لاہور میں اے پی سی کے حوالے سے ہم پریس کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کی اے پی سیز روزانہ کی بنیاد پر ہوتی رہیں گی اور یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی. تمام اے پیز میں اکٹھے ہوئے لوگ جو ہیں اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے وہاں پر موجود ہیں. بیٹے نے تو اس کے بعد سمجھ آئی کہ ہاں جی یہ کیا ہوا تھا ایگریمنٹ, وہ بھی جھوٹ. اگر حساب مانگے تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. ذاتی فوائد اور مال بٹورنے والے کبھی قومی مفاد کی طرف نہیں جا سکتے. یہ ساری دنیا کو عیاں ہے. دبئی ٹاور سے لے کے لندن کے فلیٹوں تک, اور وہ تمام مالیت جو سرے محل کے پیسوں سے لے کے کسی نے نیو یارک کے ڈاکٹر سے سرٹیفکیٹ لیا کہ میرا دماغی توازن ٹھیک نہیں اس لیے میں عدالت میں نہیں آ سکتا, وہ تمام چیزیں آج آپ کے سامنے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں جو شریف فیملی کے بڑے بڑے کیسز ہیں آپ کے سامنے, کہ یہاں اس حالت تک انہیں بلاول کے در پر جانا کیوں پڑا. آج یہ بما اہل و عیال وہاں پر ہاتھ جوڑ کر کیوں بیٹھے ہیں. 2 سالوں میں 5ویں اے پی سی ہے کیوں. انہیں کیوں عمران خان سے اتنا خوف ہے. عمران خان نے تو ان کے کسی بندے کے اوپر جعلی پرچہ کروا کے اندر کروا کے تشدد نہیں کروایا. عمران خان کی حکومت میں تو کوئی فیاض ٹنڈا نہیں ہے, کوئی نوید سعید نہیں ہے, کوئی عابد باکسر نہیں ہے, کوئی پولیٹیکل اپوننٹ ابھی تک جعلی پولیس مقابلوں میں نہیں مروایا گیا. پھر خوف کس چیز کا ہے؟ خود تو یہ سب کچھ کرتے رہے. خوف ہے اکاؤنٹیبلٹی کا. کن چیزوں میں اکاؤنٹیبلٹی کا؟ العزیزیہ ریفرنس, نواز شریف صاحب نے بچوں کے نام پر 16 آف شور کمپنیاں بنائی, $4.2 ملین کی سرمایہ کاری کی. العزیزیہ ریفرنس میں انہیں 7 سال قید ملی اور 10 سال کے لیے کسی بھی عوامی عہدے پر یہ فائز نہیں ہو سکتے, یہ سزا ملی. فلیگ شپ ریفرنس جس میں ان کو نااہل قرار دیا گیا ساری زندگی کے لیے, نواز شریف صاحب کو ان پر ٹھپا لگایا گیا کہ یہ نااہل, کرپٹ اور جھوٹے ہیں. اور ایون فیلڈ ریفرنسز جس میں شریف خاندانوں سے ان کے فلیٹوں کا حساب مانگا گیا, جواب میں دیے گئے قطری خط وہ بھی جھوٹے. وہ قطر کے بھی جو شہزادے تھے انہوں نے بھی خدا کی پناہ مانگی ان سے, اور اس کے ساتھ کیلبری فونٹ مین پاکستان کو انہوں نے پوری دنیا میں جو عزت بخشی کہ پاکستان ٹیکنالوجی میں اور کسی وجہ سے جانا جائے یا نہ جانا جائے, اس فراڈ کی وجہ سے گوگل کریں تو وہ نام آئے گا کیلبری فونٹ کی وجہ سے محترمہ کا. اسی کے ساتھ ساتھ جو چودھری شوگر ملز میں کرپشن اور منی لانڈرنگ ہے جس میں تقریباً آدھے سے زیادہ خاندان ملوث ہے, 410 ملین کی منی لانڈرنگ ہے. شہباز شریف صاحب کے اگر اثاثہ جات دیکھیں تو 1998 سے
साल 2018 तक ये तकरीबन 500 से 550 अरब रुपए के असासे इन्होंने डिक्लेयर कर दिए कि बढ़ गए। इनकी अपनी जो वेल्थ है वो 85% उसमें बढ़ोतरी आई। ये दुनिया में कौन सा बिजनेस करते हैं? आपने टैक्स भी देना होता है। जो एक रेलेवेंट शरह मुनाफा है वो किसी भी इन्वेस्टमेंट पे वो अगर 15% हो तो दुनिया में पूरा बिजनेस समझता है ये बहुत अच्छा शरह मुनाफा है। ये कौन सा बिजनेस करते रहे कि इनके इस तरीके से हजारों % जो है वो असासजात बढ़ गए। वो सबको पता है। जैसे रमजान शुगर मिल में 3 से 3.5 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं, जिस पर ये आपके सामने अदालतों में पेश हो रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। आशियाना हाउसिंग स्कीम, नाला जो बनवाया उसके ऊपर अवाम का कितना पैसा खर्च किया वो आपके सामने है। इसहाक डार करप्शन आपके सामने, किस तरह उन्होंने 831 मिलियन रुपए के असासे जो मुख्तसर मुद्दत में उन्होंने 91% बढ़ाए। बड़ा गुस्सा करते हैं वो, लेकिन क्या वो बता दें कि वाकई जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा उनका मर्सिडीज का शोरूम था या नहीं था? इसका जवाब दे दें। वो सारे लाहौर को पता है, आप में से बहुत सारे लोग लाहौर में रहने वाले हैं। जब मैं पंजाब में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया करता था आपको मेरी औकात का पता था। अगर 10 साल बाद मेरी औकात कई गुना चेंज हो जाएगी तो सवाल तो आप पूछेंगे। अगर यही वाली घड़ी मैंने नहीं पहनी होगी 10 साल बाद, इससे 10 गुना महंगी पहनी होगी, तो आप सवाल तो पूछेंगे कि ये कहां से आई है। तो सवाल तो बनते हैं लोगों के। आप इस तरीके से लोगों का मुंह बंद नहीं करवा सकते। शरीफ फैमिली के खिलाफ जो मुकदमात हैं वो आपके सामने है। 100 मुकदमात हैं, माफ कीजिएगा, करप्शन के। लेकिन जो चीदा मुकदमात हैं वो मैंने आपके सामने रखे, जिसकी वजह से आज की एपीसी करने की नौबत आ रही है कि किसी तरीके से हमें एनआरओ मिले। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो जरदारी फैमिली है, बिलावल साहब हैं, आसफ जरदारी साहब के ऊपर जाली बैंक अकाउंट्स के लिए 35 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग। ये को 35 करोड़ 35 लाख की बातें नहीं है, यहां 35 अरब। बिलावल भुट्टो जरदारी ओपल 225 केसेस हैं, 5 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग केसेस। डॉक्टर आसिम पे 462 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की करप्शन। शर्जील मेमन पे 5 अरब, आगा सराज दरानी पे 1 अरब 61 करोड़, ओमनी ग्रुप अनवर मजीद पे 42 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग, खुर्शीद शाह पे 500 अरब के गैर कानूनी असासे। ये हैं वो 2 ग्रुप जो आज मिल रहे हैं। और जो तीसरा ग्रुप मिल रहा है इनको, वो रेंट ए क्राउड जो ऑफर करते हैं। छोटे बच्चे जो दीनी तालीम माँ बाप लेने भेजते हैं, जो अपनी तरफ से एक नेकी के काम के लिए अपने बच्चों को भेजते हैं, उन्हें अपने सियासी अजाइम के लिए मौलाना इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, उनको ये रेंट ए क्राउड के लिए लेते हैं। अब हम दूसरे मरहले की तरफ आते हैं और वो मरहला है कि हमने क्या किया इन 2 सालों में। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने क्या किया? जब हमें हुकूमत मिली तो पहले ही साल 31 अरब डॉलर की जरूरत थी, जिसमें से 11 अरब डॉलर कर्जे की किस्त वापस करनी थी, इनका लिया हुआ कर्जा। ये बार बार आपको टेलीविजन पे एक बात कहते हैं कि जो कर्जा हमने लिया, इन्होंने 2 सालों में इतना कर्जा ले लिया। आम आवाम क्योंकि भोली होती है, उनको समझ नहीं आती। लेकिन आपके लिए मैं बता देता हूं कि अगर आप क्रेडिट कार्ड पे 1 लाख का कर्जा लेते हैं, वो पहले साल उसके ऊपर 16% या 15% या 20% सूद लगता है, तो वो साल के बाद 1,20,000 हो जाएगा। अगले साल 1,20,000 के ऊपर सूद लगेगा, तो फिर वो और हो जाएगा। तो जब आप कर्जे ज्यादा ले लेते तो हर साल वो बढ़ते हैं। हमने तो कोई नया कर्जा नहीं लिया, जो कर्जा लिया वो इन्हीं के लिए हुए कर्जे वापस करने के लिए लिया और उससे वापस किया। जो हमारे इनफ्लोज हैं और जो हमारे आउटफ्लोज हैं, अगर आप फाइनेंशियल नंबर्स देखें तो वो वही है। अगर कहीं पे 10 अरब डॉलर आ रहा है तो 10 अरब डॉलर या उससे ज्यादा जा रहा है वापस, इन्हीं की किस्तें पे कर रहे हैं जो इन्होंने डेड प्रोजेक्ट्स लगाए उनमें से पैसा खाने के लिए। उसके साथ साथ 20 अरब डॉलर जो था वो आपके सामने करंट अकाउंट खसारा था। तो ये मिला के 31 अरब रुपए, बहुत ही मुश्किल हालात थे, मुल्क तकरीबन दिवालिया था। प्राइम मिनिस्टर ने शबो रोज मेहनत करके, बहुत सारे दोस्त कहते हैं पहले 1 साल में आपकी पॉलिसी वाज़ेह नहीं थी। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज कल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, आपने लाइव देखा। और अब होंगी न्यूज़ अपडेट्स। न्यूज़ अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए तावन किया है और जरूरियात जिंदगी की तमाम आसाइशों से आरास्ता Al Razik Garden Housing Scheme, a project of Bismillah Developers.
اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس آج ہوگی. شہباز شریف اور مریم نواز APC میں شرکت کے لیے اسلام آباد چلے گئے. نواز شریف بھی خطاب کریں گے. نون لیگی کارکنان نے قائد کا خطاب سننے کے لیے بڑی سکرینز لگا دی. نواز شریف کی آواز گونجے گی, روک سکو تو روک لو. نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کا ٹویٹ. سول نافرمانی کی تلقین کرنے والوں کو تو نواز شریف نے روکا, نہ ہی پیمرا کو استعمال کیا, اب کیوں جان پر بنائی ہے. امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کا آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت سے انکار. کہتے ہیں ایجنڈا واضح نہیں, ذاتی مقاصد کے لیے کسی تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے. ایک بار پھر سے آپ کو لائیو لے چلیں گے. وزیراعظم کے معاون خصوصی شہباز گل میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. اسٹریٹجی اور تھی کہ مکمل لاک ڈاؤن ہو جائے, لیکن آپ میں سے بہت سارے لوگوں سے میری فون پہ بات ہوئی تھی, تب بھی آپ میں سے بہت سارے جو گراؤنڈ پہ لوگ تھے وہ یہ سوچتے تھے کہ دیہڑی دار مر جائے گا, جس کی چھوٹی تنخواہ اس کو نوکریوں سے فارغ کر دیا جائے گا. سو جو غریب تھا وہ چکی چلنے دینا چاہتا تھا اپنی, پرائم منسٹر اس کے ساتھ کھڑے ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ میری قوم کا مجھے پتا ہے, ہماری قوم جب مذہب کا معاملہ آتا ہے تو بہت ہی سعادت مند ہے, بہت ڈسپلنڈ ہیں. پوری دنیا میں مسلمان ملکوں نے مسجدیں بند کی. یہ آپ سب کو فخر کی بات ہے, یہ اللہ نے سعادت دی, آپ کو بھی دی, صرف حکومت کو نہیں دی, مل کے دی. اگر آپ سارے پرہیز نہ کرتے تو حکومت یہ نہ کر سکتی. اس میں کریڈٹ آپ سب کو جاتا ہے, پوری قوم کو. واحد ملک پاکستان ہے جس نے مسجدیں, اللہ کے گھر بند نہیں کیے. وہاں جا کر ہم نے اللہ سے معافی مانگی اور اللہ نے ہم پہ کرم کیا. آج کووڈ کی جو سکسیس ہے وہ پوری دنیا مانتی ہے. نہیں مانتی تو یہ وہ کرپٹ اشرافیہ نہیں مانتی, ڈٹھائی کے ساتھ, جو اس ٹائم لگاتار کہتے رہے, لگاتار پرائم منسٹر کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہے, یہاں تک کہا ان پہ FIR کروا دیں کہ یہ مکمل لاک ڈاؤن نہیں کر رہے. آپ کو یاد ہے کیا کچھ نہیں کیا گیا, کیا پروپیگنڈے نہیں کیے گئے. اور آج حقیقت کیا ہے, وہ بلاول زرداری جو سیدھی اردو نہیں بول سکتے اور لیکن انہوں نے حکومت یہاں کرنی ہے, ان کے سندھ میں جہاں انہوں نے سخت ترین لاک ڈاؤن کرنا تھا, وہ چیف منسٹر شاہ صاحب جنہوں نے یہ کہا بڑی ڈٹھائی سے کہ انہوں نے غربت سے کسی کو مرتے نہیں دیکھا. اگر نہیں دیکھا تو اس بچے کی ویڈیو دیکھ لیں جو پانی میں کھڑا کل بنا رہا ہے, جس کا مرغا مر گیا کیونکہ آپ نے اسے کسی قسم کی امداد نہیں دی. ہاں معاف کیجئے گا, ہاں یہ بات سچ ہے کہ آپ پھر ہنسیں گے جب پرائم منسٹر مرغے کی بات کریں گے, کٹے کی بات کریں گے, کیٹل فیلڈ کی بات کریں گے, بکری کی بات کریں گے, کیونکہ آپ کو کیا, آپ کی تو تجوریاں بھری ہوئی ہیں. اس بچے کے آنسو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ ایک مرغا ایک غریب آدمی کے لیے کتنا ضروری ہے. گاؤں میں کسی کی بھینس مرے تو وہ پورا خاندان 15 دن روتا ہے. یہ کسی گاؤں کے بندے سے پوچھ لیں آپ. لوگ افسوس کرنے جاتے ہیں بھینس مرنے کا ان کے پاس, جیسے کہ کسی خدا نہ خواستہ انسان کی موت نہ ہو گئی ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کا احساسہ ہے, اسی سے ان کا پیٹ بھرتا ہے. لیکن آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ ان کی معیشت کٹوں سے شروع ہوتی ہے, بھینسوں سے شروع ہوتی ہے. جب وہی بات بل گیٹس کہتا ہے تو پھر سمجھ آتی ہے. جب وہی بات پوری دنیا کی ریسرچ کے ادارے کہتے ہیں کہ غربت سب سے تیزی سے ختم ہوتی ہے جب آپ عام آدمی کے ہاتھ میں کوئی چھوٹا اثاثہ دیتے ہیں. وہ کوئی بھینس بکری بھی ہو سکتی ہے, کوئی چنچی ہو سکتا ہے, کوئی سائیکل ہو سکتا ہے, جو ہم احساس پروگرام میں کر رہے ہیں. تو کووڈ اللہ کا شکر ہے پہلی سکسیس ہے. یہ اللہ کے کرم اور پرائم منسٹر عمران خان کی مستقل مزاجی, اور جو انہوں نے اپنی پوری زندگی میں لرن کیا کہ پریشر میں کیسے کھیلنا ہے, پریشر میں فیصلے کیوں نہیں بدلنے. جیسے آپ پہ بھی پریشر ہوتا ہوگا کئی دفعہ کہ آپ نے خبر صحیح دینی ہے اور غلط. جو رپورٹر آپ میں پریشر سسٹین کر جاتے ہیں وہ آگے نکلتے ہیں, جو سسٹین نہیں کرتے اور پریشر کی سمت بہ جاتے ہیں ان کا پھر کوئی نام لیوا بھی نہیں ہوتا. تو پریشر میں جب لیڈر رکتا ہے تو پھر آپ کے سامنے اللہ لیڈر بھی اچھا پرووائڈ کرے اور قوم بھی ساتھ مل کے اللہ سے دعا کرے تو وہ نتیجے آتے ہیں جو کووڈ میں آئے اور کسی کو پتا نہیں کیا آیا. دنیا میں سائنس کسی طرح پروو نہیں کر سکتی جو ہمارے ملک میں اللہ نے کرم کیا ہوا ہے کہ ہم سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. پہلی یہ چیز, احساس پروگرام, پوری دنیا میں ایسا کوئی پروگرام رن نہیں ہوا جس طریقے سے احساس پروگرام میں پہلی دفعہ یہ دیکھے بغیر کہ وہ شخص PMLN کا ہے, وہ پیپلز پارٹی کا ہے, وہ
PTI کا ہے یا کسی اور جماعت کا، اس کے ہاتھ میں اس کا حق دیا گیا جو اس کا تھا اسٹیٹ کے اوپر. وہ جو کہا جاتا تھا نعروں میں ریاست ہوگی ماں کی جیسی، وہ پہلی دفعہ پرائم منسٹر عمران خان نے امپلیمنٹ کر کے دیا. بڑی ڈٹھائی سے پیپلز پارٹی کہتی ہے یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی اسی کا حصہ ہے. تو آپ کو تھوڑی شرم آنی چاہیے کہ یہ کیسا لیڈر آ گیا پاکستان میں جس نے آپ کے جو بہت سارے لوگ اس ڈیٹا میں تھے ان کو بھی اسی طریقے سے پیسے دیے جیسے نون کے لوگ ہوں، PTI کے لوگ ہوں، سارے لوگوں. کیا آپ کو یہ توفیق ہونی تھی؟ آپ کو تو ایک ہی توفیق ہے کہ آپ ابھی بھی وہاں بینر لگا رہے ہیں کہ یہ پیسے پیپلز پارٹی نے دیے ہیں. اور جب آپ کو کراچی میں پیسے لگانے پڑے جو آپ نے 18ویں ترمیم کے تحت لگانے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ وفاق نے لگانے ہیں. اس کے بعد جو انٹرنیشنل ریوائیول ہوا پاکستان کی عزت کا، ابھی سفر بہت لمبا ہے جو کچھ یہ ہمارے ساتھ کر گئے ہیں، لیکن جو سفر شروع ہوا وہ آپ دیکھیے. ہم نے جس طریقے سے افغان پیس پروسیس پہ دوبارہ میرے اللہ میرے مولا نے ہمیں عزت دی پرائم منسٹر عمران خان کی قیادت میں. ان کی جو پہلی یونائٹڈ سٹیٹس کے اندر اپیرنس تھی، یاد ہے انہوں نے کہا کہ مجھے ایڈ نہیں چاہیے، مجھے برابری کی عزت چاہیے آپ سے، میں عزت کے ریلیشن شپ چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں جب آپ کسی پاکستانی کو دیکھیں تو شک کی نگاہ سے نہ دیکھیں، عزت کی نگاہ سے دیکھیں. وہ جو پرائم منسٹر کی خود اعتمادی اور خود مختاری کی سیاست تھی اور سوچ تھی، اس نے پاکستان کو عزت دی. آج پاکستان افغان پیس پروسیس میں جس عزت کے ساتھ بیٹھا ہے اور انڈیا کو جس قسم کی ہزیمت ہوئی ہے، انڈیا کو پورے خطے میں جس قسم کی رسوائی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے. اور اس میں میں اپنی پاک فوج اپنے سپہ سالار کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے ہم نے سی پیک کو ریوائیو کیا، اور صرف ایسے پروجیکٹ نہیں جس میں سے یہ اپنا مال مقدمہ بنانا چاہتے تھے، بلکہ ایگریکلچر کو بھی انوالو کیا تاکہ عام کسان کی ییلڈ بڑھے، عام کسان کو چیزیں. اور پرائم منسٹر ہر میٹنگ میں اس چیز کے اوپر انفلوئنس کرتے ہیں کہ ہم نے ایگریکلچر کو چائنا کی مدد سے آگے لے کے چلنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ہم نے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں اگر آپ دیکھیں تو شہباز گل میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. آج اسلام آباد میں ہونے والی اہم APC کے حوالے سے ڈیٹیل گفتگو آپ نے ملاحظہ کی.